السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں پاکستان کی ڈرامہ سیریل شیر کے بارے میں۔ شیر کے دونوں ایپیسوڈ اس ویک میں ان کے بارے میں بات کروں گی۔ پہلے ایپیسوڈ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فجر ہے وہ شیر کو کہہ دیتی ہے کہ میں نے نکاح نہیں کرنا، پھر وہ کمرے سے باہر نکلتی ہے اور وہاں پہ سب تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو سب پوچھتے ہیں کہ ہاں کیا ہوا ہے، کہتے کچھ نہیں، نکاح نہیں ہو رہا۔ تو وہ جو شیر کی بڑی امی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ادھر نکاح کی تیار نہ کر رہے ہیں، اور یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے، وہ جا کے ادھر وجہ زمان کو بتاتی ہے کہ نکاح نہیں ہو رہا۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اچھی بات ہے نکاح نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد فجر اپنے گھر جاتی ہے، وہاں پہ اپنے باپ کے پاس جاتی ہے، اور وہ وہاں پہ جا کے دیکھتی ہے کہ فجر کی گلوں کی رسم ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کا باپ جو ہے کہتا ہے کہ تم مر چکی ہو، تمہاری گلوں کی رسم ہو رہی ہے، اور وہ اس کو پکڑ کے تو باہر نکال دیتا۔ وہ اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے اسے کوئی نکاح نہیں کیا اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے صرف آپ کے پیار کے ساتھ سب کچھ کیا ہے، بولا ہے، اور میں کیسے کسی کی جان لے سکتی تھی، میرا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اس سے نکاح نہیں کیا۔ تو اس کا باپ پھر بھی اس کو بازو سے پکڑتا ہے اور گھر سے باہر نکال دیتا ہے، اور اس کی ماں بہت روتی ہے، بہت زیادہ، مگر وہ اس کی بات نہیں سنتا، اور گھر سے باہر نکال کے دروازہ بند کرتا ہے۔ دروازے کے باہر بھی وہ بیچاری دروازہ کھٹکھٹاتی رہتی ہے، اس کی بات ہی نہیں سنتا، کہتا رہتا ہے کہ تم مر چکی ہو۔ تو اس ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تم مر چکی ہو۔ تو وہ سن رہی ہوتی ہے، اور اس کی ماں بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے۔ ادھر سے شیر دیکھ رہا ہوتا ہے، شیر بھی دیکھ کے رونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے گھر چلیں فجر، گھر چلو۔ پھر وہ اسے گھر لے آتا ہے، گھر آ کے وہ فجر جو ہے اس سے لوٹتی ہے۔ اس کے بعد وہ شیر کو کہتی ہے کہ میں نے غلط کیا، تمہاری جان بچا کے، کاش تم فاد ہوتے، اب میں اپنے باپ کے سامنے معاف کر تمہیں پیش کر دیتی تاکہ ان کو تسلی ہو جاتی کہ میں نے ان کو دھوکا نہیں دیا۔ وہ کہتا ہے کہ تم پچھتا رہی ہو مجھے بچا کر۔ وہ کہتی ہے کہ میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے لیے اپنے باپ کی محبت سب سے عزیز ہے، میں یہ نہیں کر سکتی کہ اپنے باپ کو چھوڑ کر تم سے نکاح کروں۔ اس کے بعد میں فون کرتے ہیں ہاسپٹل میں، کہتے ہیں کہ مجھے وہاں پہ رہنے کے لیے گھر مل سکتا ہے، اور میں دوبارہ ہاسپٹل جوائن کرنا چاہتی ہوں۔ اور پھر اس کو کہتی ہے کہ مجھ سے بس دور رہنا، اور پھر دکھاتے ہیں کہ وہ وہاں سے جو ہے چلی جاتی ہے، میں اس گھر سے جا رہی ہوں، اور شیر بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اور وہاں سے جب ادھر سے ان کی جدائی کا آغاز ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ چلی جاتی ہے، تو کہتی ہے کہ میرے پیچھے مت آنا۔ ادھر سے جو اس کا چچا ہے وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ چلو یہ جا رہی ہے، تو اسی بہانے سے مجھے موقع مل جائے گا کہ میں وہ فتح کو مار دوں گا، اور اس طرح شیر وہ کمزور پڑ جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلا ایپیسوڈ اس میں دیکھتے ہیں کہ جو فجر ہے وہاں سے جا رہی ہوتی ہے، اور جو فہد کی بیوی ہے وہ اس کو ملنے کے لیے آتی ہے، یعنی کہ شیر کی بہن ملنے کے لیے آتی ہے، کہتی ہے کہ تم جہاں سے جا رہے ہو، کہتی کہ اچھا ٹھیک ہے، میں گیس سے نکل آئی تھی، کہتی کہ باقی یہ ہے کہ فہد میرا شوہر ہے، میرے لیے تو شہزادوں کی طرح ہے، تو باقی یہ ہے کہ میں شیر کی بہن ہوں، کو تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی غلط نہیں میں سوچتی آپ کے لیے۔ وہ پھر وہاں سے ملتی ہے، پھر وہاں سے وہ چلی جاتی ہے، پھر ادھر سے چلی جاتی ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ جو شیر ہے وہ دکھی ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے چلی گئی ہے۔ پھر وہ دکھاتے ہیں کہ کی بھی لگاتی ہے اس کی منہ، تو اچانک نیوز سنتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہے وہ اس نے اس کا علاج کیا تھا رنگون والا، وہ ڈاکٹر جو ہاسپٹل کا مالک تھا وہ مارا گیا ہے، اور اس کو ٹینکر سے مارا گیا ہے۔ تو وہ جو ہے شیر کہتا ہے کہ میرا بابا کا بھی ایکسیڈنٹ ٹینکر سے ہوا تھا، منصوبہ بھی ایک ہے، اور مجھے قاتل بھی ایک ہی سکتا ہے، اور میں اپنے بابا کے قاتلوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا، میں ان کو پکڑ کے رہوں گا۔ تو دوست پھر جو یہ ہے شیر کہتا ہے کہ اچھا چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اس کو کہتا ہے یہ جو اس کے پاس اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، جو اس کے پاس آگے بھی رہا تھا،
جس کا ملازم نہ ہو، تو اس کو کہتا ہے کہ میرے پاس چلتے ہیں اور صدر کے جو ہاسپٹل کی نگرانی اچھی طرح سے کرنا۔ تو پھر وہاں پہ ہاسپٹل جاتے ہیں، ہاسپٹل جا کے مل کے آتا ہے تو وہ کہتی ہے تم مجھ سے دور نہیں رہ سکتا، کہتا ہے کیا کروں، کوشش بڑی کی تھی دور رہنے کی مگر رہ نہیں سکا، پھر کہتی چلی جاؤ۔ تو پھر وہ وہاں سے واپس آ جاتا ہے اور گھر آتا ہے تو اس کی انگوٹھی گم ہو جاتی ہے، اس کی بہن کی، جو دوسرے اس کی جو بڑی بہن ہے اس کے، ہاں ان سے وہ بات کرتے ہیں تو انگوٹھی گم ہوگی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میری انگوٹھی میرے باپ کے پیسوں کی ہے۔ تو وہ کہتا ہے بدعنوان کہ میرے بیٹے یہ بات سن تجھے تھاپ کے آ رہے کر کے تانے کہ ہاں یہ ان کے باپ کے پیسہ یہ وہ ہم کیسے اس طرح سے رہیں۔ تو شیر ہوتا ہے کہتا نہیں بہن، ہمارے اپنے ہیں، اگر جائیداد میں سے کچھ کھا بھی لیتے ہیں تو ایسا کیا ہے، باپ کی جائیداد ہے۔ وہ اس طرح سے بات کرتا ہے جیسے بندہ طنز کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں ہم ان سے ایسے بات نہیں کر سکتے، تمہارا یہ تمہارے شوہر ہے، اس طرح سے بات نہیں کر سکتے تم لوگ۔ تو وہ اس طرح سے اس انداز سے بات کرتا ہے اور آگے آنے والا ڈرامہ جو ہے اور انٹرسٹنگ بنے والا ہے کہ شیر اس طرح سے بات کرے گا کہ ان کو پتہ نہیں چلنا کہ یہ شیر کر کیا رہا ہے۔ شیر نے اس طرح سے قدم اٹھانے ہیں کہ شیر اپنی زندگی میں کامیاب ہوگا، ان کو پتہ بھی نہیں اس نے چلنے دینا۔ ڈرامہ انٹرسٹنگ بنے والا، آپ کو بہت پسند آئے گا۔ یہ میرا ریویو کرنا کس طرح کرے گا بتائیے گا، ضرور، شکریہ۔